الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے اور مقصود یہ ہے کہ محدود وقت میں قرآن حکیم کے پاروں اور صورتوں اور رکوعوں کے حوالے سے چند عنوانات کے تحت کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید محبت نصیب فرمائے، سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے چھٹے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع نمبر 21 تا رکوع نمبر 24 اور سورہ مائدہ کے 16 رکوعوں میں سے پہلے 10 رکوع شامل ہیں جن پر انشاءاللہ آج ہم کلام کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نساء رکوع نمبر 21 آیات 142 تا 152۔ اس سے عنوان دیا گیا ہے کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ اس مقام پر قرآن حکیم نے بات کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کی دلی دوستی صرف مسلمانوں سے ہو سکتی ہے، لیکن منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کفار سے بھی اپنے تعلقات کو بنا کر رکھتے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور بتایا گیا کہ یہ منافقین جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نفاق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ منافقین کی علامات جا بجا بیان ہوتی ہیں قرآن حکیم میں، ہمیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بتایا گیا کہ ہاں اگر غلط طرز عمل کی کوئی اصلاح کر لے، توبہ کی روش اختیار کر لے، اپنے معاملات کو درست کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف فرمانے والا ہے۔ اسی مقام پر یہ اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ پکے کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق کریں، یا وہ لوگ کہ جو کچھ رسولوں کو مانے کچھ کا انکار کر دیں، جیسے کہ یہود و نصارہ کا معاملہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انکار کرتے ہیں۔ اس مقام پر بتایا گیا کہ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے یہ پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 22 سورہ نساء آیات 153 تا 162۔ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور معاذ اللہ ان کی جان کی درپے ہو گئے۔ یہ بات سورہ آل عمران میں بھی ذکر کی گئی۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یہود نے تو ان کی دشمنی میں آ کر رومی سلطنت کے ذریعے ان کو سولی دلوانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان کو آسمانوں پر بلند فرما لیا۔ مزید تفصیلات وہ ہے جو احادیث مبارکہ میں آتی ہیں کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، اور پھر اہم معاملات دنیا کے اندر کہ پوری روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو، وہ معاملہ بھی پیش آئے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 23 ہے سورہ نساء کی آیات 163 تا 171۔ ذکر ہے کہ رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین، اللہ نے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور انذار کرنے والا بنا کر۔ جو اطاعت قبول کرے ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور جو اطاعت سے انکار کرے ان کے لیے جہنم کا ڈراوا۔ اللہ فرما رہے کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا بشارت دے کر اور بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی باقی نہ رہے، کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روش اختیار نہیں کی۔ یہ اللہ کا احسان کہ اس نے کتابیں بھی بھیجی، رسولوں کو بھی بھیجا، اور کوئی اب لیم ایکسکیوز چلے گا نہیں بندوں کا۔ حق واضح ہے، اب جو قبول کرے اس کے لیے بشارت، جو قبول نہ کرے اطاعت نہ کرے اس کے لیے انذار یعنی عذاب کا ڈراوا ہے۔ اس کے بعد ذکر یہ کہ جو اہل کتاب میں خاص طور پر ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور سورہ نساء میں اہل کتاب کا ذکر سورہ آل عمران کی طرح بھی آیا، سورۃ البقرہ کی طرح بھی آیا۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان پر ایمان لاؤ، اسی میں خیر ہے، کیونکہ اب مسلمان وہی ہوگا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد اگلا اور آخری رکوع سورہ نساء کا رکوع نمبر 24 سورہ نساء کی آیات 172 تا 177۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ بار بار ان کو دعوت دی جا رہی، آخری پیغمبر تشریف لا چکے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مانو، قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرو۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بگاڑ پیدا ہوا تھا نصارہ میں کہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا، معاذ اللہ ان کو اس باطل عقیدے کی نفی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی، اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ آخری بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام انسانوں کو بتایا گیا کہ قرآن حکیم
حکیم کی صورت میں ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اب جو لوگ قرآن کو تھام لیں، مراد ہے کہ اللہ کو تھامنے سے مراد ہوتی ہے قرآن کو تھام لینا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر رہنمائی فرمائے گا، آگے بڑھائے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیدھے راستے کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے، اور اس کو اگر عنوان دیا جائے تو نفاذ شریعت اور اس کی جد و جہد کی تاکید، یہ زوردار انداز میں موضوع اس سورۃ المائدہ میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ آئیے اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع آیات 1 تا 5، اس کو عنوان دیا گیا نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ قرآن حکیم نے بڑا پیارا اصول عطا فرمایا کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ خیر کی بات، نیکی کی بات کہیں بھی ہے، ہماری سپورٹ اس کے لیے ہونی چاہیے، اور شر کا معاملہ، باطل کا معاملہ اپنوں میں سے بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم اعلان جو اس مقام پر آیا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا۔ اللہ نے دین کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر دیا، یہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اسلام دین ہے، وہ انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جو بائی ڈیفالٹ زندگی کے چند انفرادی معاملات تک محدود ہوتا ہے۔ اسلام دین ہے، مکمل ضابط حیات ہے، اور اللہ نے مکمل فرما کر دیا اور پورے اسلام میں داخلے کا تقاضا کیا۔ البقرہ آیت نمبر 208 میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع ہے، آیات 6 تا 11۔ عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا جو کیچنگ ورڈ ہے وہ عدل ہے، جسٹس ہے، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کے نفاذ کے لیے بھیجا، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ تم عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور عدل کی بات کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بتا دیا گیا کہ کسی کی دشمنی آڑے نہ آ جائے اس بات میں کہ تم عدل کی بات نہ کرو، کہ اگر میں عدل کی بات کی تو میرے فلاں دشمن کا یا فلاں کا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، عدل کی بات کرنی ہے، کسی کی دشمنی آڑے نہ آئے عدل کی بات کہنے میں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورۃ المائدہ، آیات 12 تا 19۔ عہد شکنی کی سزا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت، یعنی عہد کو توڑا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بندہ مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ہے اس کی رحمت سے دوری۔ یہاں خاص ذکر ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ آخر رسول تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا تمہیں ساتھ دینا ہے، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا تھا وہ ان کی امتوں پر بھی لازم تھا۔ تو اب بنی اسرائیل ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرو۔ ایک عہد تو کیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عہد بھی لیا تھا کہ میرے رسولوں کا تم ساتھ دو گے اور ان پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دو گے اور دین کے معاملے میں ان کی نصرت کرو گے۔ یہ تسلسل سے عہد کا معاملہ جاری رہا۔ اب جو یہود و نصارہ موجود ہیں، اہل کتاب موجود ہیں، ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے یہ پچھلا عہد جو تھا تمہارے رسولوں سے لیا گیا تھا، اب وہ تم پر بھی بائنڈنگ ہے، تم پر بھی لازم ہے۔ یہ آخری رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دو۔ بتایا گیا کہ جو عہد شکنی کرے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ واضح کر رہے ہیں وہ تم نے اپنی کتابوں میں چھپا رکھا تھا، یہ چھپا رکھا تھا تم نے ان کی بشارات کو، دیگر امور کو۔ اللہ کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو واضح فرما رہے، اب ان پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں جو یہود و نصارہ موجود تھے ان کا بھی ذکر ہے، اور ماضی کے لوگوں کا بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نحن ابناء اللہ و احباہ، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کہ تم اتنے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ تمہاری تاریخ بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب تم پر مستقل آتے رہے۔ یہ خوش فہمی ان کی تھی، وشفل تھنکنگ ان کی تھی کہ کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، حق کو قبول کرنا نہیں، حق کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ رک کر سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے بھی دعوے کچھ ایسے تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ کتاب سے خدا نہ خواستہ دوری کا معاملہ، دین سے معاذ اللہ دوری کا معاملہ، اور بات یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ محض دعووں سے بات نہیں چلتی، عمل کا ثبوت بھی ہمارا دین اس کا تقاضا کرتا ہے۔
اس کے بعد چوتھا رکوع ہے سورۃ المائدہ آیات 20 تا 26، نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل چلیں اور فلسطین کی مقدس سرزمین وہاں پر جائیں، اور قتال کا حکم عطا کیا جا رہا ہے، تورات عطا ہو چکی ہے، تو اب ایک خطہ چاہیے کہ جہاں اللہ کے احکام کا نفاذ ہو سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتال کے لیے پکارا، صاف قوم نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ جا کے آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے فرار کی روش اختیار کی قتال سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا معاملہ کیا، اے اللہ میرے اور میرے بھائی پر تو رحم فرما اور ان کے ساتھ تو اپنا معاملہ فرما لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فاسق قوم کے لیے عذاب مقرر کیا، اور 40 سال تک یہ بنی اسرائیل صحرا کے اندر بھٹکتے رہے۔ یہ ہے جو قتال فی سبیل اللہ کے تقاضوں سے اس قوم نے اعراض کیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو صحرا میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ ہاں یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب بدر کا میدان سجنے والا تھا تو عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ حکم دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اجتماعیت موجود ہو اور امیر کی اطاعت کرے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام موجود ہے، قوم نے انکار کر دیا، دین کے غلبے کی جد و جہد کا معاملہ نہ ہو سکا اور بات پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ لیکن امام الانبیاء کے عہد میں ایسا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، پکار تو لگی ہوئی ہے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے تقاضے تو ہمارے سامنے ہیں، اللہ ہمیں اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے جان و مال اس کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 5واں رکوع ہے سورۃ المائدہ کا آیات 27 تا 34، قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے تعلق سے۔ ایک معاملے میں ان میں نزاع پیدا ہوا، اور اس نزاع یعنی جھگڑے کو یا اختلاف رائے کا جو معاملہ ہوا اس کو طے کرنے کے لیے طے کیا گیا کہ راہ خدا میں قربانی پیش کی جائے۔ حابیل کی قربانی پیش ہو گئی، قابیل کی پیش نہ ہوئی، اور قابیل کو غصہ آ گیا تو حابیل نے کہا کہ ان اللہ یقبل من المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انہی سے قبول فرماتا ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو گناہ کی روش سے بچے اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی قبول فرماتا ہے قربانی کی جو کہ متقی ہوتا ہے۔ قابیل غصے میں آیا اور اس کی عزت نفس اس کو آمادہ کر ہی دیا، اور اس کے اندر جو ایک بھائی کے بارے میں حسد پیدا ہوا، وہ حسد اس کو بھائی کے قتل تک لے ہی گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے بنی اسرائیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے تھے ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس حسد میں مبتلا ہو کر تو بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، کہ ایسی بیماری میں تو مبتلا ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تم مخالفت کر رہے ہو۔ آگے چل کر اس رکوع میں بڑا قیمتی مقام عطا کیا گیا۔ آیت نمبر 32 میں قرآن بتا رہا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے انسانی جان کے بارے میں۔ دنیا معاذ اللہ غیر لوگ اور دین دشمن لوگ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلام کا ورڈکٹ کیا ہے؟ ایک جان کو بچایا تو ساری انسانیت کو بچایا، اور ایک جان کو قتل کیا تو ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ آیت نمبر 32 میں ذکر ہے سورہ مائدہ میں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت محاربہ عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل تو علماء بیان فرماتے، تفاسیر میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس مقام پر ذکر ہے کہ جو لوگ قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، گینگ کی شکل میں قتل و غارت گری کا معاملہ کریں اور زمین میں فساد مچائیں، اسلامی حکومت اگر واقعتاً قائم ہو تو اس کو ختم کرنے کے درپے ہوں، اور اسی طریقے پر کھلے عام لوٹ مار کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزائیں نافذ کی جائیں گی، اور وہ سزائیں کیا ہیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وقت کا قاضی اور جج جو بھی ہوگا جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے وہ سزا کو نافذ کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سخت سزائیں اسلام نے کیوں ان کا حکم دیا؟ تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، لوگوں کی آبرو محفوظ رہے۔ بہت ساری جو سزائیں کیپٹل پنشمنٹ ہیں جن کو حدود بھی کہہ دیا جاتا ہے، جو سزائیں شریعت نے نافذ کرنے کا حکم دیا، جو متعین فرما دی، ان کا بہت بڑا مقصد ہے لوگوں کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت۔ اس کے بعد 6واں رکوع ہے سورۃ المائدہ کا آیات 35 تا 43، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ پچھلی جو سزا کا معاملہ تھا وہ ڈاکوؤں کے لیے بھی تھا، قتل و غارت گری کرنے والوں کے لیے بھی تھا، گینگز کی شکل میں مال لوٹنے والوں کے لیے بھی تھا۔ اب جو بیان ہے وہ چوری کے حوالے سے سزا کا حکم بتایا جا رہا ہے، چاہے چوری مرد نے کی ہو یا عورت نے کی ہو، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ باقی اس کی فقہی تفصیلات ہیں، کون سا مال ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا،
کیفیت کا معاملہ ہوگا تو نافذ ہوگی، وہ تو وقت کا قاضی طے کرے گا جب اسلامی شریعت نافذ ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے۔ آج عجیب بات ہوگی کہ لوگوں کو چوروں سے بڑی ہمدردی ہے، لوگوں کو ڈاکوؤں سے بڑی ہمدردی ہے، لوگوں کو قاتلوں سے بڑی ہمدردی ہے کہ بھئی سزا نافذ ہو جائے گی، لوگوں کو لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے، ان مظلوموں سے ہمدردی نہیں ہے کہ جن کے ہاں کا کوئی فرد قتل کر دیا جاتا ہے، جن کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، جن کے ڈاکے ڈال کر ان کی زندگی بھر کی پونجی لوٹ لی جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ ظالموں سے لوگوں کو ہمدردی ہے، مظلوموں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے وہ مخلوق کی حفاظت کے لیے احکامات عطا فرما رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ قوانین ہیں جن کو نافذ کیا جائے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا کلام یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، صرف حسن قرات کی محفلوں کے لیے نہیں، یہ صرف سجا دینے کے لیے نہیں ہے طاقوں میں، یہ چاہتا ہے کہ اس کی تلاوت بھی ہو، ثواب بھی لیا جائے، مگر اس کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ اہم موضوع سورۃ المائدہ میں جاری ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 44 تا 50۔ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ اللہ نے احکام کیوں دیے؟ نفاذ کرنے کے لیے، اور جو شریعت کے احکامات کو مانتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اور نافذ نہیں کرتے، تو اللہ کے 3 فتاوی اس مقام پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ بھی فتویٰ دے رہا ہے، اور یہ 3 اللہ کے فتاوی ہیں۔ آیت نمبر 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو عملاً کافر ہیں، وہی تو ظالم یعنی مشرک ہیں، اور وہی تو فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ ہاں اہل علم نے بیان فرمایا ایک شخص اسلام کے حکم کو مانتا ہی نہیں وہ تو کھلا کافر ہے۔ ایک وہ جو مانتا تو ہے عمل نہیں کر رہا، نفاذ نہیں کر رہا، تو یہ عملاً کفر کر رہا ہے، عملاً ظلم یعنی شرک کر رہا ہے، اور عملاً فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس میرے 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا حکم یعنی میرا اختیار چلتا ہے، یہاں میں فوراً اللہ کے احکامات کو نافذ کروں جو مجھ سے متعلق ہیں، اور زمین پر جن کو اقتدار دیا گیا، اختیار دیا گیا، وہ 22 کروڑ پر جن کو اختیار آج حاصل ہے، وہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں گے جن کے پاس قوت نافذہ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انقلابی کلام، انقلابی بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ شریعت صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں، یہ شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے، اور جو یہ کام نہیں کر رہے طاقت رکھنے کے باوجود وہ عملاً کفر اور ظلم اور فسق میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے سورۃ المائدہ، آیات 51 تا 56۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ مضمون مستقل ان مدنی صورتوں میں آیا کہ مسلمانوں کی دلی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہاں حسن سلوک تو جانوروں کے ساتھ بھی دین نے کرنے کی تلقین کی، لیکن دلی تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوگا، کافروں سے نہیں ہوگا۔ بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں۔ اسلام کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے، سارے ایک جگہ اکٹھے نظر آئیں گے۔ حدیث میں الکفر ملت واحدہ، کفر تو ملت واحدہ ہے، تو ان سے دلی دوستی اختیار نہ کرو۔ فرمایا کہ جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آج کن سے تعلقات کی کوششیں ہیں، کن کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے اور کن کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایز آئیڈیل، اندازہ کر لیا جائے یہ کفار، یہ ان سے دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر تم نے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہ کیا تو اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اور یہاں ارتداد کا ذکر آیا۔ ایک ارتداد ہوتا ہے اپاسٹیٹ ہونا، مرتد ہونا، اسلام سے خارج ہو جانا، وہ تو دین سے پھر جاتا ہے بندہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اور ایک ہے کہ دین کے تقاضے مانے تو صحیح مگر بندہ بیک فٹ پہ جانا شروع ہو جائے اور اللہ کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا شروع کر دے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کسی اور قوم کو لے کر آ جائے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے۔ اللہ واقعتاً اپنی سب سے بڑھ کر ہمیں محبت عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، آیات 57 تا 66۔ نفاذ شریعت کی برکات، سبحان اللہ، اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر بتاتا ہے اللہ آسمان سے بھی رحمت عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، زمین سے بھی عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکام نافذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ آج ویلڈ کتاب قرآن ہے، اگر قرآن کے احکام کا نفاذ ہو تو اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔
یہود کے علماء کو جھنجھوڑا گیا۔ علماء کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکے، حرام خوری سے روکیں۔ ان کے علماء تو خود دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی یہ اہم ترین ذمہ داری علماء امت کی ہے کہ امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دے اور نہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا، بدی سے روکنا، یہ اہم ترین ذمہ داری علماء کی ہے جو ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 10واں رکوع ہے اور چھٹے پارے کا یہ آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 10 آیات 67 تا 77، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ پہلے تو یہاں پر بتایا گیا آیت نمبر 68 میں لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ نہ کرو۔ اب تورات اور انجیل تو ویلڈ کتابیں نہیں، آج تو قرآن ویلڈ کتاب ہے، گویا ہم سے کہا جا رہا ہے اگر تورات اور انجیل کے احکام ان کو کہا گیا تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہوں میں تمہاری کوئی سے اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے چل کر بتایا گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے بھی شرک کی ایک روش اختیار کی، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ شریعت کے احکامات پر عمل کی ہمیں توفیق اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔